السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیا فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج جمعہ کے اس لائیو بیان کے اندر تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ سلسلہ ماشاء اللہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور آپ حضرات کی دلچسپی، شوق اور جذبے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ نیا سال الحمدللہ کا پہلا جمعہ ہے۔ جنوری سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور ابھی حال ہی میں کرسمس عیسائیوں اور کرسچنوں کا ایک تہوار گزرا ہے۔ یہ دونوں نئے سال کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کی خوشیوں کا تہوار، آج کا گویا یہ عنوان ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ان دونوں موقعوں پر کیا رہبری اور رہنمائی ملتی ہے، اس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کا نیا سال ہجری سال ماہ محرم الحرام سے آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت جو پیغام ملا تھا ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے کہ ایک عظیم قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ماہ ذی الحجہ میں اختتام ذی الحجہ پر ہو رہا، اور آغاز ماہ محرم الحرام کا ایک عظیم قربانی امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا کے شہداء کے ذریعے سے ہوئی۔ گویا آغاز قربانی سے اور اختتام بھی قربانی پر۔ یہ میسج اسلام کا نیا سال دیتا ہے کہ آپ بغیر قربانی کے ترقی نہیں کر سکتے۔ دین کے لیے، شریعت کے لیے
آپ کو آگے آنا ہے اور جان کی مال کی قربانی دینا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ رضائے الہی کے یہ اسباب ہیں، اور دنیا میں آئے ہو تو قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، جذبہ ابراہیمی پیدا کرو اور جذبہ حسینی پیدا کرو، اور امت کے سامنے آپ جو اسلام کا پیغام ہے اسے پہنچانے کی کوشش کرو، قرآن کا جو پیغام ہے اسے پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ نیا سال جنوری میں جو شروع ہو رہا ہے، ایمان والا اپنا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ میں نے اس سال بھر میں کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کھویا، اور دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہم نے کیا ترقی کی ہے، اور کہاں کہاں کیا کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، کیا ہم سے غلطیاں ہوئی، کیا بھول ہوئی، اور کتنے گناہ ہوئے، اس کا ازالہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، سیئات کو، گناہوں کو حسنات میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، زندگی کے اندر کیسے انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اس کا محاسبہ اور جائزہ ہمیں لینا چاہیے نئے سال کے آغاز کے اوپر۔ لیکن افسوس ہے کہ دنیا کی بیشتر قومیں، دنیا کے افراد جو ہے، اس نئے سال کا آغاز اللہ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی کے اعتبار سے شراب اور شباب اور پارٹیوں کے لحاظ سے پوری رات لہو و لعب کے اندر، کھیل تماشوں کے اندر، گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ جو ایمان والا ہے اس وقت اسے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ ایسی پارٹیوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں شراب اور شباب ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہوں کے کام ہو رہے، غلط کام ہو رہے ہیں، رقص و سرور ہو رہا ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایمانی جذبہ جس کے پاس ہے وہ یقیناً اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے ان ماحول کو دیکھ کے متاثر ہو کر اپنے دوستانہ ماحول کو باقی رکھنے کے واسطے، دوستی کو باقی رکھنے کے واسطے ان کی محفلوں میں چلے جاتے ہیں یا دور سے تماشائی بن جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایمان والا سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس رات کے عمل سے میرا خالق اور مالک، میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنہار، احکم الحاکمین رب العالمین مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا اس عمل سے۔ وہ عمل سے اگر اللہ ناراض ہو رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کی، وہاں تماشائی بھی نہیں بنتا ہے۔ اور یہ نئے سال کا جوش اور جذبہ، خرافات، ساری چیزیں اب پھیکی پڑتے چلی جا رہی ہے۔ کچھ تو قانون کا ہتھوڑا ہے، کچھ لاک ڈاؤن کی طفیل میں کچھ چیزیں ملی ہوئی ہے، کورونا کا خوف ہے، تو یہ محفلیں آٹومیٹک جو ہے پھیکی پڑ جا رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، اور اسے مزید اس کے خاتمے کے لیے ایمان والے کو کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے کرسمس گزرا ہے اور چند دن ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے مساوات، حق و انصاف کی بلندی اور نظام الہی پر قوم اور ملت کو لانے کی کوشش کے واسطے اللہ نے بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے، اور اس زمانے میں اس ماحول کے اعتبار سے کچھ لوگ جو ہے اللہ سے دور کرنے کے واسطے، دین سے، مذہب سے دور کرنے کے واسطے کچھ تماشا کرتے تھے، کچھ چمتکار بتلاتے تھے، کوئی شعبدہ بازیاں کرتے تھے، مشہور تھے کہ فلاں کے پاس جاؤ تو تمہارا کیسا بھی معاملہ ہونے دو، مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اور فلاں علاج کے لیے فلاں علاقے کے اندر کچھ لوگ مشہور تھے،
لوگ وہاں جاتے اور جب وہ شفا مل جاتی، ان کو اچھے ہو جاتے، ان کے مسائل حل ہونے لگتے، تو پھر وہاں پر ایک گمراہی کا ڈوز دیا جاتا تھا، خدا بیزاری، مذہب بیزاری کا ڈوز دیا جاتا تھا۔ گمراہی پھیل رہی تھی، تاریکی پھیل رہی تھی، اندھیرا بہت زیادہ ہو رہا تھا، ظلم و ستم عام ہو چکا تھا، اور اللہ کے نافرمانوں اور بغاوت کرنے والوں نے ایک ایسا منصوبہ اور پلان بنایا تھا کہ انسان گمراہ ہوتے چلے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا۔ آپ کی ولادت ایک معجزہ ہے، اور ایسی ولادت ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو مسائل آئے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن سے لے کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک کے کس طریقے سے دعوت کا کام کیا، امت کی اصلاح کا کام کیا، قوم کے اندر کون سا جذبہ پیدا کیا، اور کس طریقے سے گمراہی سے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، عبرت ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی اس آیت کو جو تلاوت کیا ہوں اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا یا اخت ہارون۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اس پس منظر کو پیش کیا ہے، وہ عجیب ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتے ہی، ولادت ہوتے ہی بہت زیادہ لعن طعن کرنے لگے، الزام لگانے لگے، بدنام کرنے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، لیکن الزامات کی بوچھار ہونے لگی۔ لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے باپ تو برے نہیں تھے، غلط نہیں تھے، اور تمہاری ماں جو ہے بدکار نہیں تھی، تمہاری ماں جو ہے باغی نہیں تھی، پھر یہ کیسا کیا ہو رہا ہے کہ تم کس راہ پر چل رہی ہو؟ تمہیں یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اور تم نے کب شادی کر لی، اور تم نے یہ بچے کی ولادت کیسے کی؟ یعنی گویا تہمتوں اور الزامات کا بازار جو ہے گرم ہونے لگا، لوگ طعن طنز کرنے لگے۔ ایک ایسا لمحہ آیا کہ حضرت مریم ابھی بچے کی پیدائش ہوئی، وہ تکلیف سے گزری ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے ولادت کے موقع پر، ماں اور بہنوں کو معلوم ہے اور زمانہ جانتا ہے کہ قرآن نے بھی اس وقت کے الفاظ، جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، درد ذہ جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت جو ہے جو الفاظ قرآن میں ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس تکلیف کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی تھی۔ یعنی اتنی تکلیفوں کے ساتھ دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے، اس بچے کو خیال کرنا چاہیے کہ میری ماں کا کیا مقام ہے، اس کے احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس کی تکلیفوں کے اعتبار سے تھوڑی سی بھی جو تکلیف دنیا کے اندر ہو سکتی ہے، وہ ساری تکالیف کا مجموعہ اس وقت میں تھا۔ اتنی تکلیف برداشت کر کے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے وہ ماں، اس کی کتنی عزت ہونا چاہیے، کتنا احترام ہونا چاہیے، اس کے احسانات کتنے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے محسن سمجھنے کے بعد کبھی اس کے اوپر اف تک کے نہیں کہنے کا حکم ہے، اس کو جھڑکنے کا حکم نہیں ہے، اس کا دل دکھانے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کو اف مت کہو، انہیں جھڑکو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر آپ کو بات کرنا بھی ہے تو آپ نرم گفتگو کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش
بغیر باپ کے ذریعے ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ یہ کیسے ممکن ہے یا کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ ایک ہے قانون قدرت اور ایک ہے قانون عدل۔ قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کن فیکون، وہ فرماتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت اس قدر بڑی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں، اللہ شکلوں کے محتاج نہیں، اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایسے خالق اور مالک کو ہم نے مانا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ہمارے ایمان کو ہم نے حفاظت کے اعتبار سے رکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایسے خالق اور مالک کو مانا ہے جو بغیر شکلوں کے بھی دے سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو پختہ کیجیے۔ اللہ نے بتلایا قانون قدرت ہمارا یہ ہے کہ تم اس پر سوال کر رہے ہو کہ یہ بچہ، یہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بچہ جو ہے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوا؟ ارے تم نے ماضی میں یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اس وقت تمہیں اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری قدرت کیا ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا۔ یہ ہے قانون قدرت کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور قانون عدل کیا ہے؟ میاں بیوی ملیں گے اور بچے کی پیدائش ہوں گی۔ اسباب کی دنیا میں آپ سبب سے چلیں گے تو دنیا میں چیزوں کا وجود ہوگا۔ تو یہ ہے قانون عدل۔ اللہ قانون قدرت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہذا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں ایک پیغام دینا تھا کہ ہم بغیر باپ کے بھی کسی کو دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، سوالات ہونے لگے، الزامات کی بوچھار ہونے لگی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ جلد الزامات لگنے لگے کہ آپ کے ماں باپ تو برے نہیں تھے، غلط نہیں تھے، اور آپ نے یہ کیسا عمل کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ ابھی وہ جھولے میں ہے، پالنے کے اندر ہے، وہ گود میں ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اور ایسا بچہ کیا بول سکے گا؟ پھر قوم حیران ہے، اس زمانے کے لوگ پریشان ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ اسی سے پوچھ لیجئے۔ تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ ابھی گود میں ہے، پالنے میں ہے، یہ کیسے بات کر سکے گا؟ قال انی عبد اللہ، یہ ابھی شش و پنج میں ہی تھے، یہ حیرانی اور پریشانی میں ہی تھے، یہ اسی کیفیت میں تھے کہ یہ بچہ کیا بولیں گا۔ اچانک اس بچے کو اللہ نے معجزاتی طور پر ایک معجزہ اللہ کو بتانا تھا، تو وہ بچہ بول رہا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ بچپن میں معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ گویائی اللہ نے اس کو دے دی، بات کرنے کی طاقت دے دی، صلاحیت دے دی، اور جملے بھی کیسے؟ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام
کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اور مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے. وہ اوصانی بالصلاة، اور مجھے وصیت کی ہے نماز کے قائم کرنے کی اور زکوٰۃ کے قائم کرنے کی. ما دمت حیا، میں جب تک کہ زندہ رہوں میں یہ دو کام لے کر آ رہا ہوں. نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، اس میں بھی فرق سمجھیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے. قرآن نے کئی جگہ فرمایا واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اللہ کا حکم یہ ہے. جس دن یہ آیت ہمارے سمجھ میں آ جائے گی، ہمارے گھر میں ایک بھی بے نمازی نہیں رہے گا. ہمارے گھر میں بوڑھے، دادا، نانا اور چچا، ماموں یہ نمازی ہے، بچے نہیں ہیں، بہوਆਂ نہیں ہیں. ہمارے گھروں کی مستورات اور خواتین نمازی نہیں ہیں. اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کی فکر نہیں کرتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن میں یہ کہہ دیا. اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک جھاڑ کے نیچے ہوئی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کھجور کا درخت ہے، اور اس کو ہلاؤ آپ، تو پھر وہاں سے کھجوریں ٹپکنے لگی، کھجوریں گرنے لگی. اور حکم ہوا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. فَكُلِي وَاشْرَبِي، حضرت مریم کو حکم ہوا ہے کہ کھاؤ، کھجور کھاؤ. یہ جو تکلیف بچے کی پیدائش کے بعد جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جو کمزوری آتی ہے، گویا کمزوری کو دور کرنے کا ایک نسخہ بھی دے دیا ہے کہ تم کھجوریں کھا لو. اور درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ جو ہیں، کرسچن لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ جو تہوار مناتے ہیں کرسمس کا، اس وقت ٹری جو ہے، درخت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. وہ جھاڑ کے اوپر جو ہے قمقمے لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، کچھ چیزوں سے اس کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. تو درخت کا وجود بتلانا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی، اس کو ماننے والے کچھ لوگ پیدا ہوئے. اس زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی. ماننے والوں نے بھی، وہ حواریین کہلاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے بہت زیادہ غلو کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا انہوں نے. قرآن کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اے اہل کتاب، تم دین کے اندر غلو مت کرو. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. جبکہ عقیدت جتنی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے. محبت اور عقیدت میں انسان کو دائرہ دیکھنا چاہیے. محبت اور عقیدت میں غلو کر کے کسی کو بہت بڑا مقام دے رہے ہیں آپ، تو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے، نمازوں کی تعلیمات ہے، زکوٰۃ کے دینے کی تعلیمات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے حواریین نے غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ وہ قرآن سے سمجھتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ آپ اللہ کے ساتھ بیٹا بنانے کی جو حماقت کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، یہ قرآن کی آیت نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ تم بہت بڑا جرم کر رہے ہو، سنگین جرم کر رہے ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اللہ، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور یہ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد، آپ تفصیل سے پڑھیے، اس کی تفسیر دیکھیے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کیسی پاک ذات ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ تو عیسائیوں نے غلو کر کے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ ہے غلو، یہ ماننا۔ اب جو لوگ جو ہے مخالفت کرنے لگے، وہ بنیاد پہ کہ یہ کیسے پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے ہیں، فلاں چیز ہے، جو الزامات لگائے، فلاں چیز کیے، اس کے بعد جو ہے وہ قتل پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، کئی مرتبہ حملہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوب تکالیفیں دی گئی، خوب پریشان کیا گیا۔ قرآن نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور پھر مشہور کر دیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ ختم ہو گئے، خاتمہ ہو گیا ان کا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان لوگوں کو شبہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ۔ اور آگے فرمایا کہ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ یہ قوم، یعنی اگر ان کے ذہن میں آیا عقیدت کا معاملہ تو غلو کر کے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا، اور دشمنی کی تو قتل کرنے پر تل گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا، بر رفع اللہ علیہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی بھی کی تھی، اور یہ خاتم النبیین آنے والے ہیں کر کے بھی فرمایا تھا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا۔ تو ان کے ماننے والوں کو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ خیر عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایسے موقع پر انہیں پیدا فرمایا کہ جب بہت زیادہ گمراہی تھی، بہت زیادہ جہالت تھی، بہت زیادہ لوگ یعنی جو ہے مذہب بیزار، اللہ بیزار، خدا بیزار بن رہے تھے، اس وقت میں دین کی دعوت دی۔ اب اس ماحول کے پس منظر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 9 معجزات دیے تھے، جس میں سے بعض مشہور معجزے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ مردے پر جب وہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب عقل حیران ہوتی ہے اور انسانوں کے سامنے ایسا کوئی چمتکار ہوتا ہے، انسانوں کے سامنے جب کوئی ایسا معجزہ دکھایا جاتا ہے،
تو پھر وہ ماننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ جائیں، ان سے عقیدت پیدا ہو، چاہے وہ معجزے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ لہذا وہ قریب آنے لگے۔ ان کی عقل حیران تھی کہ ان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے کہ یہ مردے کو زندہ بھی کر دیتے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے دوسرا ان کا معجزہ کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں پھونک مار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے تو جو ہے اڑ جا، تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا معجزہ دیا کہ لوگوں کی عقل حیران تھی، اور جب تک کہ ایسا کوئی کام نہیں دیکھتے وہ قریب نہیں آتے تھے، کیونکہ ادھر بھی شعبدہ بازیوں کا دور تھا، ادھر بھی چمتکاروں کا دور تھا گمراہی میں لے جانے کے لیے۔ تو ادھر راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ معجزہ دیا۔ حتیٰ کہ برس اور کوڑ کے جو بیمار رہتے، سفید سفید داغ جو آ جاتے تھے، ہاتھ لگا دیتے، دم کر دیتے، پھونک مار دیتے تو وہ کوڑی اچھا ہو جاتا، برس کا مریض اچھا ہو جاتا۔ نابینا آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے مشہور ہے کہ وہ اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور اسے پھونک مار دیتے، اللہ کا کلام پڑھ دیتے تو اس کو اللہ تعالیٰ بینائی دے دیا کرتا تھا۔ ایک عجیب بات، اس زمانے کے اندر ذخیرہ اندوزی کا مرض بڑھتا گیا، بہت زیادہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ کسی گھر کے اندر یا کسی گودام میں اناج بھرا ہوا ہے، اسٹاک رکھا ہوا ہے، گویا ان کو خوشبو آ جاتی تھی، انہیں محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں پر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، وہ اس کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ لوگ حیرت میں رہتے تھے کہ انہوں نے تو گھر میں داخل نہیں ہوئے، یہاں سے خالی گزرتے ہی یا سامنے کھڑے رہ کر بتا دیتے کہ اس گھر میں، اس گودام کے اندر یعنی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، اناج بھرا ہوا ہے، اسٹاک رکھا ہوا ہے۔ اور جھولے میں بات کر لینا یہ بھی ایک معجزہ ہے، کم عمری میں نبوت مل جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قوم کے اندر جب کام کرنا تھا، اس زمانے میں جن چیزوں کا رواج تھا یا جن چیزوں سے لوگ متاثر ہوتے تھے، عقیدت مند بنتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے، اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، ان معجزات کے ذریعے سے دیا، اور پھر اصلاح کا کام لیا۔ آپ کی مخالفت کرنے والے وہ جو قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور آپ کے لیے یعنی پلان اور منصوبے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غلو کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، یہ چاروں صنف نازک ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا ہوں، پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں غلو کر لیا آپ نے۔ بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے تو اسے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ میری ماں جیسی ہو، میری ماں ہو۔ تو اب کیا ہو گیا؟ غلو میں اتنا جملہ کہہ دینا، علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ بیوی کو ماں نہیں بنا سکتے آپ، بیٹی کو جو ہے بیوی نہیں بنا سکتے، بہن کو بیوی نہیں بنا سکتے، یہ حدود ہیں، دائرے ہیں۔ آپ کو بیلنس رکھ کے محبت کو تقسیم کرنا ہے، آپ کو بیلنس رکھ کے عقیدت کا اظہار کرنا ہے، آپ کو اعتدال کی راہ اپنانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، غلو کر کے انہوں نے اپنا جو ہے دنیا کے اندر جس طریقے سے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقصد تھا، جو ان کا درس تھا، جو پیغام تھا، اس کو بھلا دیا اور دوسری راہ میں چلے گئے۔ حضرت مریم کی تصویر بنا کے، ان کی شبیہ بنا کے، ان کا پتلا بنا کر، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا کر، یہ ساری چیزیں خرافات جو ہے
بعد کے دور میں ہونے لگی، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ نے اس قوم اور ملت کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا راستہ چنا، آپ نے انہیں دعوت دی، وہ بڑے دین کے داعی رہے اور ان کی بڑی خدمات رہی۔ سیرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیے اور محسوس کیجئے کہ ان کا پیغام جو تھا اس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے اور خرافات میں لگ گئے ہیں۔ کرسمس کے اعتبار سے اور نئے سال کے اعتبار سے جو خرافات ہو رہے ہیں، اس نام پر، ان نسبتوں پر جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو شراب اور شباب کی محفلیں سجائی جا رہی ہے، اور جو رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہے، اور گانے بجانے کر کے جو ہے جو اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ تماشائی بھی نہ بنے، اس میں شریک بھی نہ ہو، بلکہ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اس دن محاسبہ اور جائزہ لیں کہ ہم سے یہ سال بھر میں کتنے گناہ ہوئے، ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی، کیسی کیسی بھول ہوئی، کیا کیسے کیسے ہم سے گناہ ہوئے۔ ان ساری چیزوں کے ازالے کے واسطے ہم اللہ سے رجوع ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اکرم الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہم اصلح نساء المسلمین، اللہم اصلح اطفال المسلمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما، دین کی فداؤں کو عام فرما، ہدایت کے فیصلے عام فرما، ہر گھر میں دین کا داعی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، تیرے گھروں کو آباد کرنے والی محنتوں کے لیے قبول فرما۔ اے کریم آقا، نیا سال ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے مبارک بنا دیجئے۔ اے اللہ، کورونا کے قہر سے، عذاب سے اور اس مرض سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، کورونا کے علاوہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، ان تمام بیماریوں سے انسانیت کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کی حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری ریاست کے حفاظت کے فیصلے فرما، ہمارے بستی اور ہمارے محلوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے گھروں سے بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام اعزاء و اقرباء کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو معصوم بچے، جو بے گناہ بچے جیل کی سلاخوں کے اندر ہیں، اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ، بے قصوروں کے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، حالات کو پرامن بنا دیجئے۔ اے اللہ، امن و شانتی کا پیغام لے کر چلنے پھرنے والا بنا دیجئے، امن کو عام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت ہمیں نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔